نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ سب سے پہلے تو ثاقب بشیر، بڑی خبر ہے، آج 7 ججوں پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں سو موٹو کارروائی شروع کر دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے اوپر۔ عمومی طور پہ آپ کو کیا تاثر ملا کہ آج کی کارروائی کی سب سے اہم بات کیا تھی؟ عمومی تاثر تو میری نظر میں تو یہ ہے کہ کم سے کم جو ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، کیونکہ پچھلے 5-6 روز سے ایک ویسی پرسیپشن رائے عامہ تھی، ان کے خلاف بات ہو رہی تھی کہ جیسے انہوں نے کوئی جرم کر دیا ہے۔ تو آج اگرچہ ابھی تک سپریم کورٹ کا تحریری آرڈر آنا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کرتی کیا ہے، کیونکہ 26 اپریل کو آئندہ جو سماعت ہونی ہے، لیکن کچھ آبزرویشن جو ہے وہ آئین بینچ کی جانب سے، کچھ ججز کی جانب سے، جو اس کی جو سنگینی تھی اس معاملے کی، ججز نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں، جو تفصیلات دی ہیں، اس کو انہوں نے سمجھا اور کم سے کم تو یہ فل کورٹ کا جو اعلان کیا ہے، فل کورٹ کا اعلان، بالکل یہ فل کورٹ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اس میں ایک پازیٹیو میرے خیال میں پیش رفت ہے کہ فل کورٹ کی طرف یہ معاملہ جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم جو ہے وہ فل کورٹ بیٹھیں گے، تو یہ اوور آل کم سے کم ان کے اینڈ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے، اگرچہ ابھی بھی بہت سارے سوالات موجود ہیں، جس طرح جو بینچ کے سربراہ تھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، وہ تقریباً پونے گھنٹے تک جو ہے وہ ان کی جو مکالمہ رہا اٹارنی جنرل سے، ایک لائن مطلب انہوں نے وہ نقطے پہ جو پریس ریلیز تھی، پھر ججز کا جو خط تھا، اس کے مختلف نکات، مختلف چیزیں، کچھ وضاحتیں ہوتی رہیں، تو اس میں ایک ایسا تاثر مل رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ سپریم کورٹ دوبارہ اسی پہ وہ جا رہی ہے، کیونکہ جو انکوائری کمیشن ہے، وہ جو ایکٹ کے تحت کمیشن بنا ہے، اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ تو اس قسم کی کمیشن جو ہے تشکیل ہی نہیں دے سکتی، اور ماضی میں یہ چیزیں ہوتی رہیں، شاید اس سے تاثر ایسے مل رہا تھا، لیکن بعد میں جو بینچ کے دیگر جو ججز ہیں ان کی جانب سے جو ریمارکس یا آبزرویشن آئی، اس نے میرے خیال میں رخ جو ہے وہ بدلا ہے، اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی جو گورنمنٹ نے ابھی ریسنٹلی بھی جو سپریم کورٹ کے جو آرڈرز تھے، ریسنٹلی جو آرڈرز ہوئے کچھ بیل میٹرز میں، ان کو جو فرسٹریٹ کیا گیا، اس حوالے سے بھی کوشچن اٹھایا کہ آپ ایک طرف جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر اس وقت تو ہم آئیں گے ڈیفینیٹلی، کیونکہ باقی حکومت کے جو اٹارنی جنرل نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اس میں وہ عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہے تھے، تو یہ اسی تناظر میں پھر بینچ نے کہا کہ آپ لوگ باتیں تو کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ آپ سپریم کورٹ کے احکامات کے ساتھ جو ہے کوئی ٹھیک رویہ حکومت کا نہیں ہے۔ اسناد ملک صاحب، 2 مرحلوں پر چیف جسٹس نے وضاحتیں دی ہیں، ایک تو جو انکوائری کمیشن کے سربراہ کی تعیناتی تھی وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تھی، اس حوالے سے جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد جو انکوائری کمیشن کی تشکیل تھی، تو اس پہ جو چیف جسٹس نے وضاحت دی ہے کہ ہم نے یہ پورا عمل اپنایا تھا، اس وضاحت کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست عمل تھا، فل کورٹ کی میٹنگ، شہباز شریف صاحب سے ملاقات اور پھر انکوائری کمیشن کی تشکیل؟ دیکھیں، اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک تھیں اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا کوئک انسٹیٹیوشنل رسپانس آیا، تو پھر سو موٹو یہ پروسیڈنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ انکوائری کمیشن کسی اور جج کو اپوائنٹ کر دیتے اور معاملہ چلتا۔ بظاہر یہ لگا کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی سوچ اور ان کا اس معاملے کو دیکھنا وہ ڈفرینٹ تھا، اور جو دوسرے ججز تھے وہ اور طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ تو جو دوسرے ججز ہیں جیسے عطر من اللہ، جیسے جمال مندوخیل اور جیسے منظور علی شاہ، وہ فیوچر کی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی چیزوں کو تاکہ فیوچر میں اس قسم کی کوئی صورتحال نہ ہو اور کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے۔ یہ وہ جو حکومت ہے وہ انکوائری کمیشن کی طرف جانا چاہ رہی ہے کہ انکوائری کمیشن، اور ان کا یہ ہے کہ تاکہ جب انکوائری کمیشن ہوگی تو ججز کے بیان بھی ریکارڈ ہوں گے، اور یہ معاملہ سپریم کورٹ باہر بھی اسی پیج پہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ کیونکہ جسٹیفائی وہ انکوائری کمیشن کو کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ ان کی بھی پرائرٹی پہلے جو تھی وہ یہی تھی کہ انکوائری کمیشن کی۔ لیکن اب تو انکوائری کمیشن کا باب ختم ہو گیا۔ دیکھیں، سپریم کورٹ کے اپنے ججز جو ہیں وہ اس معاملے جو میجارٹی ہے وہ نہیں اب اس معاملے پہ کہ جی انکوائری کمیشن بنے، تو لیکن وہ میجارٹی کا تو پتہ چلے گا نا جب فل کورٹ بیٹھے گی۔ ہاں جی، فل کورٹ بنے گی تو مزید ہوگا، لیکن یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج بڑا جو ہے ایسا لگا کہ وہ جو آج کی پوری سو موٹو تھی اس کا مقصد ان کی نظر میں تو یہی لگا کہ یا ان جو ہم نے دیکھا کہ ان کا جو کنڈکٹ رہا وہ یہ تھا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کو ایکسپلین کریں اور وہ اس کی وضاحت کریں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ویل کیلکولیٹڈ چیزیں چل رہی تھیں۔ اٹارنی جنرل کو بڑی پراپر آڈینس دی گئی، اور اٹارنی جنرل کے جو آرگومنٹ سے زیادہ وہ ایسا لگ رہا تھا کسی کنونشن سینٹر میں خطاب کر رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب بھی اس سے بڑے معزوز ہو رہے ہیں۔ تو ایسی لائن اور لینتھ تھی، بار
چیف جسٹس قاضی فیض صاحب اٹارنی جنرل کی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑا سا اطہر من اللہ صاحب کے رماز، جمال مندوخیل صاحب، سید منصور علی شاہ کے رماز، تو وہ رماز ایسے تھے کہ جو بالکل چلیں ہم ان ریمارکس کی طرف بھی آئیں گے، مگر جو چیف جسٹس قاضی فیض صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججوں سے مئی 2023 میں ملاقات کا حوالہ دیا، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں وہ ملاقات تو بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس وقت سینئر پونی کو، یعنی بنیال صاحب کے پاس یہ جج گئے، بنیال صاحب نے اعجاز الحسن کو ساتھ بٹھایا، جسٹس قاضی فیض صاحب کو ساتھ بٹھاتے تو پھر یہ تو کوئی میٹنگ، وہ بالکل بات ٹھیک کر رہے تھے کہ جی کوئی شیڈول نہیں تھی، جاتے ہوئے جب ان کی ملاقات اصل بنیال صاحب سے تھی تو ساتھ ہی بھئی قاضی صاحب کو سے بھی مل لی، چیف جسٹس جو ابھی موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بات ہوئی، لیکن بالکل ان کا اس وقت سینئر پونی کا یہ تھا کہ اس وقت کیا اختیار تھا، لیکن وہ عموماً نہیں، لیکن جیسے فائز صاحب اس وقت سینئر پیونی تو نہیں تھے، سردار طارق مسعود تھے ان سے پہلے سینئر جج سے، سینئر پونی قاضی فیصل صاحب ہی تھے، بنیال صاحب کے سینئر پیونی تھے، اور ان سے ملاقات یا ان کو ساتھ نہیں بٹھا رہے تھے نا وہ، اور وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس اختیار کوئی نہیں تھا، تو یہ بات تو درست ہے، لحاظ سے اختیار کوئی نہیں تھا، لیکن جب ان کے علم میں یہ بات آ گئی تھی تو جس سے وہ دوسرے معاملات پہ خط لکھ دیتے تھے تو اس معاملے کو خط کی صورت میں نہیں مطلب کر سکتے؟ یہ تو ہے کہ بڑا واضح کہ موجودہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے جسٹس قاضی فیض صاحب بہت ہی محتاط رہے ہیں، اور وہ ماضی کی غلطیوں کی طرف ان کا زیادہ فوکس رہا ہے، تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ جو اس وقت کرائسس ہیں یا جو حالات ہیں یا ہماری جو اس وقت جو سیٹ اپ ہے وہ بالکل قانون، مگر جب وہ تو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس اختیار کوئی نہیں تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ ایک بیسیکلی ایک سمجھنے کے لیے بہت بڑا اسٹرانگ میسیج ہے کہ جو ایک بڑا صاف ستھرا انداز میں ہر چیز کو کلیئر کر دیتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر جرم کریں گی تو ان کو بھی سزا ملے گی۔ تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسٹرانگ میسیج کچھ ہو نہیں سکتا سمجھانے کے لیے، اور اس میں ہر چیز بالکل واضح اور کلیئر کر کے بیان کر دی گئی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا مقصد کسی اداروں کو نہ تو کمزور کرنا، اور میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اداروں کو کبھی کمزور ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی بھی ادارہ ہو، اس لیے کہ اگر ادارے کمزور ہوں گے تو ملک ڈیفینیٹلی کمزور ہو جائے گا، اور اداروں میں لوگوں کی بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں، غلطیوں کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اداروں کو کمزور کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کرنا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے والے کو یا غلطی کرنے والے کو محسوس نہیں ہو رہے ہوتے، لیکن وہ گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آدمی ٹوکتا ہے۔ اچھا، اگر آدمی ٹوکتا ہے یا سختی کرتا ہے یا کوئی ایسے قوانین بناتا ہے جس سے وہ چیزیں رک جائیں تو وہ گناہ کرنے والے کے بھی مفاد میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ کم از کم اس قوانین کی وجہ سے پھر رک تو جائے گا۔ اور ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے عدالتی نظام کے اندر، اور عام طور پہ لوگوں کا ایک پرسپشن بھی یہ ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہے نا وہ بالکل آزاد نہیں ہیں، اور وہ انصاف تو ہوتا ہی نہیں ہے، انصاف سے خریدا جاتا ہے۔ جب انصاف پیسوں سے بکنے لگے اور خریدے جانے لگے جو لوگوں کے پرسپشن کے مطابق ہے، اب وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن 90% لوگوں کا پرسپشن یہی ہے، تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قوم کی جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے، جو عزت نفس بھی مجروح ہو جاتی ہے، اس کا اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کے آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے وہ دب جاتی ہیں، پھر وہ اتنی زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں کہ جتنی شاید نقصان دشمن کے ملک نہ پہنچا سکیں جو ان باتوں سے پہنچتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری اصلاح ہو، ہمارے لیے بہتر راستہ ملے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین وقت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ، یہ موقع بار بار کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ جب اتنے ججز یہ باتیں کر رہے ہیں اور اگر کوئی اصلاح کی کوشش نکل سکتی ہے تو اس کو بالکل نکال دینا چاہیے، اس کے اندر ایک فائنل فیصلہ کر دینا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کی باتیں نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ باتیں نہیں ہوں گی تو آپ کے بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی آٹومیٹکلی۔
एक चीज़ को मैं हर बार कई जगह निशानदेही कर चुका हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में अगर इन चीज़ों को हमने ठीक नहीं किया तो हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और उसको भी इंसाफ के मौके पे यही तकालीफ का सामना करना पड़ा, तो फिर वो इंसाफ मांगेंगे नहीं, फिर वो ऐसा खौफनाक वो उसका आगाज़ कर देंगे कि जिसकी तबाही का शायद लोग तसव्वुर भी अभी ना करते हों। फिर हर आदमी अपना इंसाफ छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए कि उसे पता है कि इंसाफ हमें मिलेगा नहीं। और जब वो छीनने की कोशिश में होता है तो उसको कंट्रोल करने वाली कुव्वतें कितनी भी ताकतवर हो, कितने भी उनके पास हथियार हो या उनके पास कितनी भी सलाहियत हो, वो फिर उसे रोक इसलिए नहीं पाते कि अगर दुनिया में इसी तरह रोका जा सकता तो बड़े बड़े जंगें जो है ना वो शिकस्त का सबब कभी भी ना बनती, क्योंकि हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन इंसान के सामने जब इंसान के जज्बात बिखर जाएं तो कोई आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बहरहाल मेरी नज़र में तो ये तमाम जजिस के लिए, हर उस शख्स के लिए, हर इदारे के लिए जो भी इस वक्त इसमें कोऑपरेट करेगा और एक बेहतर निज़ाम लाने की कोशिश करेगा, वो एक ऐसा सदका जारिया बन जाएगा जो उनके लिए मरने के बाद भी उनके लिए सवाब का सबब बनेगा, क्योंकि ये माशरा ऐसा समझ जाएगा, ऐसा सुधर जाएगा कि जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद की दिली ख्वाहिश है लेकिन वो मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास करने के पास उनकी पावर नहीं है। जिनके पास पावर है अगर वो इस चीज़ों को ठीक कर लेंगे, खुद अपनी इस्लाह कर लेंगे, तो ये मुल्क के भी मुफाद में होगा, ये पाकिस्तान के भी मुफाद में होगा और ये हर उस शख्स के इंडिविजुअल के मुफाद में होगा जो इस मुल्क का शहरी है, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहन में रखना चाहिए हर सूरत से कि गलतियां सब करते हैं, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो गलती ना करता हो, लेकिन डॉक्टर और जज की गलती सबसे तकलीफ जो सबसे ख़तरनाक होती है, इसलिए कि इसमें इंसान की ज़िंदगियां जो हैं वो दांव पे लग जाती हैं। अगर आदमी दूसरे गलतियां करता है तो उसमें इंसान की जान के ज़ाया होने का खदशा नहीं होता। इंसान के साथ थोड़ी बहुत तकालीफ हो सकती है गलती से, किसी के आपने पैसे ले लिए, फर्ज किए नहीं दिए तो वो दोबारा कमा लेगा किसी। जहाँ पे अदालत का एक गलत फैसला हो जाएगा उससे सिर्फ वो आदमी नहीं मुतासिर हो रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से रखें, उसके बाद उसका ख़ानदान मुतासिर होगा और वो गुनाह दर गुनाह उस जज के ज़िम्मे आएगा जिसने कि गलत फैसला दिया होगा, या उस गलत फैसला कराने में जो कुव्वतें इन्वॉल्व होंगी वो सब कब्र में आज जाके उस अदाब से सख्त तरीन तौर पर दो चार होंगी जिसका उनके जहनों में वहम गुमान में भी नहीं होगा कि उनके साथ ये सलूक किया जाएगा, लेकिन वो उनका हिसाब होगा। अगर हम मुसलमान हैं तो फिर हमको ये अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमें मरने के बाद हिसाब देना है। ये जहन में तय कर ले आदमी कि जब मरने के बाद हिसाब देना है तो वो 90% तो खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा, इसलिए कि बंदूक या कोई ताकत आपके कंधे पे आपको वो चीज़ नहीं सेटिस्फाइड करेगी जो आपका अपना जहन आपको करेगा, जो आपका ज़मीर आपको करेगा। ये वक्त गुजर जाएगा, आप उम्र के सब उस हिस्से पे जो 10-10, 20-20 साल के बाद डेफिनेटली कब्रों में जाने का इम्कान है 99% लोगों का, बाकी अल्लाह ने जिसकी जो ज़िंदगी रखी वो वही जानता है। तो बेहतर तरीका ये है कि ये इस वक्त जो लोग इन्वॉल्व हैं वो समझ लें कि वो सदका जारिया के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनको चाहिए कि मुल्क के मुफाद में एक ऐसा फैसला कर लें। ये तारीखी मौका है, अपने लिए भी सदका जारिया बना लें इस फैसलों को और आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज करें। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।